اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ جی، میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے اور پاکستان کے متعلق یہ ہے کہ کل آئینی بینچ نے ایک تشریح کی ہے، اجازت دی ہے کہ فوجی عدالتیں فی الحال فیصلے کر سکتی ہیں، فیصلے دے سکتی ہیں، اور جن کو رہا کرنا ہے ان کو رہا کر دیں، جن کو سزا دینی ہے ان کو سزا سنا دیں۔ اور یہ فیصلہ مشروط کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے۔ یہ آئینی عدالت بننی تھی، پوری دنیا میں آئینی عدالتیں ہی ہیں۔ یہ بینچ کا چکر یہ مولانا فضل الرحمان کا چلایا ہوا ہے۔ یہ میں خود حیران ہوں کہ مفتی محمود جیسا عالم بندہ یہ بھی عالمی طاقتوں کے ایجنڈے میں پھنس گیا، یہ بھی ڈالروں کے پیچھے لگ گئے۔ اب پاکستان کی کیا پوری دنیا کی، پورے ورلڈ کی بدقسمتی دیکھ لیں۔ شام میں کیا کچھ ہوا ہے، یہ جاہل قوم ابھی تک جشن منا رہی ہے۔ او ہو، شام پہ اسلامی حکومت آ گئی، مسجدیں کھل گئیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہاں پہ اصل تباہی کی طرف شام چلا گیا ہے۔ وہاں پہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کی حکومت آ گئی ہے، جنہوں نے اسرائیل کو دھڑلے سے داخل ہو کے تمام اسلحہ ساز فیکٹریاں تباہ کرنے اور اس کے بعد پھر دمشق تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ اگر یہ اسلامی ہوتے تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لڑے، وہاں جا کے کیوں نہیں لڑے، یا شام کا دفاع ہی کیوں نہیں کر سکے؟ پاور تو ان کے پاس بہت ہے، اسلحہ بھی بے حساب ہے۔ عالمی طاقتوں کا اسلحہ آپ کو پتہ ہے مفت کا مال ہوتا ہے۔ تو ان غداروں نے مل کے شام کو تباہ کیا ہے۔ اور ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ثابت ہو گئی ہے کہ جس دن شام تباہ ہو گیا تو سمجھو قیامت سٹارٹ ہو گئی۔ تو اب ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے کہ قیامت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، شام تقریباً تباہ ہو چکا ہے۔ اس کے پاس کچھ بھی اپنے دفاع کے لیے جہاز اس کے کھڑے کھڑے تباہ کر دیے گئے، ایئرپورٹ پہ جنگی جہاز، سواریوں والے جہاز، سب کچھ سٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت تباہ کر دی گئی ہے۔ یہ چند دنوں بعد آپ لوگ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے یہ جب بھوکے مریں گے نا وہاں کی عوام، پھر ان کو عقل آئے گی، جیسے یہ پاکستان کی جاہل عوام ہے۔ ان کو پاکستان کی جاہل عوام کو اتنا سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک صوبہ کے پی کے 13 سال سے ان کے نگرانی میں، ان کی حکومت میں ہے۔ کے پی کے کا اشر جا کے دیکھ لینا، 73 سالوں میں صوبے پہ کتنا قرضہ تھا؟ صرف اور صرف 8 ارب۔ اور اتنے بہترین اسپتال بنے، یونیورسٹیاں بنی، کارخانے لگے، فیکٹریاں لگی، کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہاں پہ وہ گوادر کہہ رہا ہوں کہ گدون نمازی میں صنعتی زون بھی بن گیا تھا، اور یہ بھی نواز شریف کا کریڈٹ تھا، اس نے بنایا تھا۔ وہاں کی جاہل عوام اگر ایک مرتبہ بھی نواز شریف کو حکومت دے دیتی تو صوبے کا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا، جیسے پنجاب کا ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی بے حساب جاہل موجود ہیں، بے حساب کرپٹ لوگ موجود ہیں، لیکن کیا ہے کہ اکثریت شعور رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ اسی طرح وکیل دیکھ لیں، وکیلوں میں جاہل ایک سے ایک پڑا ہوا ہے، لیکن شعور رکھنے، دماغ رکھنے والے زیادہ ہیں۔
انہوں نے احمد خان گروپ کو اس بری طرح شکست دی کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہم نے کبھی وکیلوں کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ نوجوان ینگ وکیلوں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ کے پی کے پہ 73 سالوں میں 8 ارب کا قرضہ تھا۔ اب گوگل سرچ کر لو، کوئی بھی یوتھڑ کرنا چاہے نا تو گوگل ابھی سرچ کر لے۔ اس وقت صوبے پہ 987 ارب کا قرضہ ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ 8 ارب کدھر اور 987 ارب کدھر؟ مطلب 169 ارب جو ہے نا 87 تقریباً 179 ارب جو ہے نا قرضہ انہوں نے چڑھایا 13 سالوں میں، اور ایک اینٹ تک کہیں نہیں لگائی۔ کھا گئے سب، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہاں پہ۔ اور سب سے بڑا فراڈ ان یوتھڑوں کے لیے ہوا ہے، ان جاہل قوم کے لیے ہوا ہے کہ پولیس میں پٹھانوں کی بجائے افغانی بھرتی کر دیے گئے ہیں، آفیسروں سے لے کے نیچے تک، حتیٰ کہ وہاں پہ جج بھی جو لگے ہوئے ہیں ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ افغانی ہے جو 2 نمبر کاغذات پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کس طریقے سے یہ دیکھیں کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ پورے کا پورا صوبہ طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو حکومت اپنے صوبے کا دفاع نہیں کر سکی ہے، طالبان سے افغانستان سے لا کے یہاں پہ تمام دہشت گردوں کو اچھا یہ اب طالبان نہیں ہے، طالبان نے ان کو وہاں سے بگایا، وہاں امن قائم کرنے کے لیے وہاں سے ان کو بگایا۔ اپنے صوبے میں ان کو امن چاہیے تھا تاکہ انویسٹمنٹ آئے۔ چائنا نے شرط رکھی تھی کہ پہلے امن و امان قائم کرو پھر میں وہاں پہ ترقیاتی کام کروں گا۔ انہوں نے کر کے دکھا دیا، انہوں نے سب کو بگا دیا۔ اور یہ نیازی صاحب نے کیا کیا، اس نے عالمی طاقتوں کو کہنے پہ ان کا ٹاؤٹ جو ہے یہودیوں کا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکیم سعید نے 40 سال پہلے اپنی کتاب جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لو، اس نے لکھ دیا تھا کہ یہودیوں نے اچھا اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، انہوں نے لکھ دیا تھا کہ ایک پاکستانی عمران نیازی کو یہودیوں نے سلیکٹ کر لیا ہے، اب اس کو مشہور کروائیں گے، اس کی کھرب پتی یودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، بڑا سا گھر لے کے دیں گے، مختصر سا بتا رہا ہوں، اور اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، اور میڈیا پہ اتنے ڈالر پھینکیں گے نا کہ ہر چینل پہ اسی کا ہی آئے گا۔ ہاں یہ دیکھیں انڈیا نے اپنے میڈیا کو آرمی کے ماتحت کر دیا ہے۔ یہاں پہ جب تک یہ ٹاؤٹ جج عالمی طاقتوں کے بیٹھے ہوئے نا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب کل دیکھیں جسٹس منیب کو ہی لگا دیا گیا ہے کہ تم بھائی اصلاحات بناؤ، کیا وہاں باقی جج مر گئے تھے؟ ایماندار جج مر گئے تھے جو اس کرپٹ اور بے ایمان جج کو لگایا گیا جسٹس منیب کو کہ تم بناؤ اصلاحات؟ اس نے کیا بنانی ہے؟ اس نے تو اپنے دفاع میں ہی بنانی ہے کہ بھائی سب سے بڑا کرپٹ تو میں ہی ہوں، یا بندیال ہے، یا ثاقب نثار ہے، یا جسٹس کھوسا ہے، ہم اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے یا عوام کے اس میں بنائیں گے؟ تو اب دیکھیں انہوں نے کس طریقے سے کیا ہے کہ بہرحال اس پہ میں ایک پورا ولاگ بعد میں کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں صرف اللہ پاک کی ذات سے، باقی کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں۔ جو 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، جو رات قبر میں ہے وہ باہر ہو نہیں سکتی، تو پھر ڈرنا کیا؟ ڈرنا ہے تو اس مالک سے ڈرنا ہے جس کے پاس جانا ہے۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے اب اجازت تو مل گئی ہے، اب یہ بھی جائے گا، اور اس کے ساتھ 10 بندے کل کے ولاگ میں نے کہا تھا نا، اس میں جج بھی ہیں، اس میں صحافی بھی ہیں، اس میں یہ نام ناد عالمی طاقتوں کے جتنے بھی ایجنٹ ہیں نا سب آرمی کورٹس میں جائیں گے اور وہاں سے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ لیکن ایک اور بات میں اب بتا دوں آپ لوگوں کو، سزا تو ان کو سنا دی جائے گی،
اس پہ اصل مسئلہ ہوگا عمل درآمد کرانا. پھر سپریم کورٹ آڑے آئے گی، یا لکھ لے میری بات آگے، پھر بکے ہوئے جج آڑے آئیں گے، پھر ان کو بچانے کی کوشش کریں گے، پھر ڈالر لگیں گے، کیونکہ جو انہوں نے 30 سال انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو ضائع تو وہ نہیں جانے دیں گے. جو پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں گرو، وہ تو دن رات ایک کر دیں گے، کسی طرح کوشش کریں گے ان کو بچانے کی اور ملک کو تباہ کرنے کی. تو وہ اللہ کی ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ اس ملک کی حفاظت کر رہی ہے، ورنہ یہ کب تک کا ختم ہو چکا ہوتا. تو اب دیکھیں جناب کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے. اچھا ہاں، جو سیاسی پارٹی اب دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں، ساتھ منتیں بھی کر رہے ہیں، کہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ بھائی ہم سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دیں گے، اور منتیں یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آ جائے، چاہے کسی بھی لیول کا ہو، ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. کیا ہے کہ ان کا ایک ایجنڈا ہوگا، صرف اور صرف عمران کو باہر نکالنا، اس کو بچانا، بس. اس کے علاوہ ملک کا تو چھوڑ دینا، کہ صوبے کا چھوڑ دیں، ملک کو چھوڑ دیں. کے پی کے پہ اس کے قرض کے، یہ جو قرض لیا گیا ہے نا، اس کے علاوہ کہاں 8 ارب کہاں 987 ارب، اس کے علاوہ جو ہے نا، وہ جو بجلی کی انکم ملتی ہے ہر مہینے ان کو وفاق سے، وہ اس کے علاوہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی وفاق ہمیں دیتا ہی نہیں. اگر وفاق نہ دے تو یہ اگلے دن عدالت میں بیٹھے ہوئے ہوں. یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ پیسے کے پیچھے خودکش بم باندھ کے مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کرنے والی قوم ہے. اس پہ یقین نہ کریں. یہ جو اکثریت ان کی ہے، ایماندار لوگ وہاں کے پی کے میں بہت تھوڑی مقدار میں ہے، لیکن سلوٹ پیش کرتا ہوں ان کو جو کہ اب بھی ان کے مخالف ہیں. تو اس کے ساتھ دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا، جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، یہ سیاسی جماعت ہے. اس کے دیکھیں ایک لیڈر کو شہید پھانسی لگا دی گئی، ذوالفقار علی بھٹو کو. کسی بندے نے فوج پہ حملہ کیا؟ کوئی بتا دے نا یوں تھڑ کے، ہاں جی یہ کیا تھا فوج پہ حملہ. ان کے لیڈر کو فوج نے، جنرل ضیاء الحق نے پھانسی دی تھی. اور اب جج بھی تسلیم کر رہے ہیں جی ہاں ہمارے اوپر ضیاء الحق کا پریشر تھا، ڈکٹیٹر کا پریشر تھا. کوئی فوج کے اوپر حملہ آور نہیں ہوا، کیونکہ سیاسی جماعت تھی، عالمی طاقتوں کی ٹاؤٹ نہیں تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بے نظیر کو شہید کر دیا گیا، نہ سوری شاہ نواز کو شہید کر دیا گیا، مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا، بے نظیر کو شہید کر دیا گیا. یہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہی تھے. کوئی بندہ کسی پہ حملہ آور ہوا؟ نواز شریف کو بیٹی سمیت بغیر کسی جرم کے بوگس اس میں کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا. کیا کسی بندے نے حملہ کیا؟ خود جا کے عوام جیل تک چھوڑ کے آئی جلوس کی صورت میں. کوئی اینٹ تک، کوئی گملہ تک ٹوٹا ہو تو کوئی یوں تھڑ بتا دے. ایئرپورٹ پہ کتنی دنیا تھی، ایئرپورٹ کا کوئی شیشہ تک ٹوٹا ہو تو بتا دے. یہ سیاسی جماعتیں تھی، یہ عالمی طاقتوں کے ٹاؤٹ نہیں تھے یا دہشت گرد نہیں تھے. تو اب دیکھیں کس طریقے سے. لیکن وہ کہتے ہیں نا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ مالک میرا عزت دینا چاہے تو اس کو پوری دنیا مل کے بھی بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو وہ ذلیل کرنا چاہے وہ پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے. یہ میرے مالک کا قول ہے، جو کہ مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، جس کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، جو طاقت کا محور ہے، جو ہمارے حفاظت کرتا ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. تو کوشش کریں اپنے ملک کا وفادار بنیں، اپنے اداروں کا وفادار بنیں. اور جس کو بھی کسی کو، ہاں میڈیا پہ جو آ رہے ہیں نا، 1600 گرفتار اب تک ہو چکے ہیں یو تھرڈ، جو میڈیا پہ آ کے فیس بک پہ کتے کی طرح فوج کے خلاف بھونک رہے ہوتے تھے نا، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور سب کے سب سٹوڈنٹ ہیں. ان پہ دہشت گردی کے پرچے درج ہو گئے ہیں. اب ان کا مستقبل کیا ہو گیا؟ بڑھ گیا نا. یہ ان جاہلوں کو اب عقل آئے گی. تو
تو اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اپنا مستقبل محفوظ رکھیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ سردی بے تحاشا ہے، چھوٹے بچوں اور بزرگوں کو بچائیں سردی سے، اور کوشش کریں کہ اپنی ایجنسیوں اور اپنی قوم کے، اپنے ملک کے وفادار بنیں، اپنی فوج کے وفادار بنیں، اور میڈیا میں دفاع کریں فوج کا، جیسے میں کر رہا ہوں بغیر کسی لالچ کے، اسی طرح اس فوج کا دفاع کریں، اس کا مورال ہمیشہ بلند رکھیں۔ اللہ ہمیشہ بلند رکھے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔